بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے مکارم الاخلاق میں امام نے یہ ادب سکھایا۔ دعائے مکارم الاخلاق میں ایک جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا کہ خدایا میری زندگی کو بہت خوبصورت جملہ ہے یہ، اور یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن میں اس کو ابھی ذہن میں آگے تو عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اے خدایا میری زندگی کو انہی چیزوں میں مشغول کرنا جن کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے، ادھر ادھر مشغول نہ کرنا۔ آج کیا ہو گیا؟ ہم وہی مشغول ہیں جس کے لیے خلق ہوں۔ خدا میری زندگی کو بس وہی مشغول کرنا جس کی خاطر تو نے مجھے خلق کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا اور جب میری زندگی، ظاہر ہے وہ انہوں نے تو انسانوں کے لیے بیان کیا ہے، کیا تعلق ان کی زندگی سے کہ انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے، یعنی زندگی میری کم ہو اور بڑا کون ہو رہا ہے؟ شیطان۔ کیوں؟ مجھے کھا کے بڑا ہو رہا ہے، میری زندگی کھا کے وہ بڑا ہو رہا ہے۔ چراگاہ تو یہی ہوتی ہے نا، بھینس چرا کھاتی، گھاس کھاتی ہے، بڑی ہوتی۔ جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو مجھے فوراً دنیا سے اٹھا لینا۔ اس وقت تک زندہ رہنے کا انسان کو حق ہے جب تک اس کی مانوی ترقی باقی ہے۔ اگر کسی دن کسی رات یہ پتہ چلے نا کہ اب کل رات سے مانوی ترقی ختم ہو گئی ہے، اسی رات مر جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد صرف وبال میں اضافہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے بعد، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہدف ہی نہیں ہے انسان کے زندہ رہنے کا۔ انسان کے زندہ رہنے کا ون اینڈ اونلی آبجیکٹو، ٹرو آبجیکٹو، باقی سارے ڈائیورژنز ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں پہ یہ رہے، مانوی کمالات حاصل کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، باقی سب فضول ہے، باقی سب کا سب، نہ اس میں بقا ہے نہ اس میں کوئی ہمارے لیے اثر ہے۔ درود۔ اور یہ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سخت ترین امتحانوں میں سے امتحان، مولانا نے خطبہ نمبر 116 میں ارشاد فرمایا، خطبہ نمبر 116 میں فرمایا کم من مستدرج بالاحسان الی ومغرور بالستر علی او مفتون بحسن القول فی وما ابتلی اللہ احدا بمثل الاملاء له۔ فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے خدا؟ اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اس کو وارن کیا، اس نے پھر نافرمانی جاری رکھی۔ اب جب کہ نافرمانی جاری رکھتا ہے تو خدا کہتا ہے اب تو استحقاق عذاب پیدا کر۔ اس استحقاق عذاب کے لیے اس کی نافرمانی کو بڑھا دیتا ہے۔ اور کیسے نافرمانی بڑھاتا ہے؟ جو نعمتیں چھن جاتی تو شاید جاگ جاتا، اب نعمتیں چھننا چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے نعمت چھینی تھی تاکہ یہ جاگے، ایک نعمت چھینی نہیں جاگا، اور نافرمانی اور نافرمانی۔ جب نافرمانی زیادہ بڑھتی ہے تو خدا متعال نعمتوں کو روکنا بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے اب اس کو دے دو، اتنا دو کہ یہ عذاب کے استحقاق پر پہنچ جائے۔ تو فرمایا امام نے کم من، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی دفعہ آپ یہ جملہ سنیں گے، بھئی یہ کہنے کی باتیں ہیں، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا۔ دیکھو کوئی نہیں پڑھ رہا پھر بھی چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہلت دینے سے دھوکے میں آئے ہوئے انسان کی باتیں۔ اچھا میں گناہ کرے جا رہا ہوں، کیے جا رہا ہوں تنہائی میں، خاموشی سے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور میری عزت بھی کم نہیں ہو رہی۔ اچھا میں کیا سمجھ رہا ہوں نعوذ باللہ کہ گناہ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ گناہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے خدا کی پردہ پوشی سے غلط فائدہ اٹھایا۔ امام فرما رہے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کی پردہ پوشی نہیں ہے، یہ ہم نے دھوکہ دے دیا لوگوں کو، ہمارا دھوکہ چل گیا۔ ان کا دھوکہ نہیں، تمہارا دھوکہ نہیں چلا ہے، اللہ کی پردہ پوشی نے تم کو دھوکہ دے دیا ہے۔ اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں اچھے الفاظ سنتے ہیں،
وہ جو کل میں نے عرض کیا تھا کل پرسوں کہ تم مجھے حاجی بولو میں تم کو حاجی بولتا رہوں، سب ایک دوسرے کو حاجی 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 کر رہے ہیں، صحیح؟ البتہ یہاں کوئی حاجی بیٹھا تو اس کو برا نہ لگے، میں محاورے میں کہہ رہا ہوں، ہاں وہ سب مڑ مڑ کے بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کو، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اب میں پھر کچھ اور بھی الفاظ بول دوں پھر تاکہ سب ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں پھر۔ تو اس میں یہ تھا کہ بھائی اگر ایک مثلا میرے بارے میں اچھے الفاظ مشہور ہوئے ہوئے تو میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میرے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلا، چلو اچھا وہ جان چھوٹی، جان نہیں چھوٹی، خدا نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے اور خدا متعال نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اچھے الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں سن سنا کر ہم سوچتے رہے کہ نہیں ہم بہت اچھے انسان بن گئے، جبکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور خدا کو تو معلوم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے اور مہلت دینے سے زیادہ، آخری جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا تھا وہ قانون کی صورت میں، قانون دیکھیے گا، امام نے فرمایا مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بری آزمائش نہیں ہے، یعنی سب سے سخت آزمائش خدا کی کیا ہے؟ سختی دینا نہیں، مہلت دینا۔ سختی میں تو چانس ہوتا ہے کہ جاگ جائے، مہلت دینے میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جاگے گا کیسے؟ تو خدا کا مہلت دینا سب سے سخت آزمائش ہے۔ ایک ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مولا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی امیر ہوتا ہے ایک آدمی غریب ہوتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جس کے لیے جو امتحان آسان ہوتا ہے خدا اس سے اسی کا امتحان لیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو غربت دی ہے نا تو اس لیے دی کہ اگر اس کو امیر بناتا تو یہ قارون بن جاتا، اس کو اس لیے غربت کے امتحان میں رکھا ہے۔ اور کسی کو امیر ہونے کے بعد امتحان میں رکھتا ہے، اس کو پتا تھا کہ اس کو غریب کروں گا تو یہ ناشکرہ کفران نعمت کر کے باہر چلا جائے گا، تو اس کو امیر رکھ کے امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی خدا کی ایک بلیسنگ ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن اس دور میں اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس نے خدا متعال نے ایک کو امارت کا امتحان دیا، امیر کر دیا کہ امتحان لے، اور بعد میں وہ بدبخت مہلت کے امتحان کو نہیں سمجھا اور وہ سمجھا کہ میں نے تو کنٹرول کر لیا، جیسے وہ فرعون نے قارون نے کہہ دیا تھا یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا، تو بس پھر اس کے بعد پھر معاملہ انتہائی خراب ہو گیا۔ یہ امام کا قول خطبہ نمبر 116 کے